أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحیم. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر سامعین، السلام علیکم. آج اس مختصر سی نشست کے اندر آپ کے سامنے سورۃ ابراہیم 13واں پارہ ہے اور تقریباً آخری رکوع سے پہلا رکوع ہے. اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کروں گا اور آپ سے توجہ کا طلبگار رہوں گا. اگر آپ کی توجہ ہوئی تو قرآن کریم کے یہ موتی آپ کے دل و دماغ کو روشن کر دیں گے اور آپ گھروں کو جائیں گے تو اپنی جھولیوں میں خیر اور برکت سمیٹ کے جائیں گے. میں ان آیات کا اختصار کے ساتھ ترجمہ اور مختصر وضاحت کروں گا. قرآن مقدس ذکر کرتا ہے، فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ نے دیا ہے تمہیں من کل ما سألتموہ، ہر اس چیز میں سے سألتموہ جس کا تم نے اس سے سوال کیا ہے، جو کچھ تم نے مانگا ہے اس میں سے اللہ نے تمہیں دیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرنا چاہو نعمت اللہ کی نعمتوں کو تو لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان لظلوم، البتہ ظلم کرنے والا ہے، کفار بہت بڑا ناشکرا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کیجئے جب کہا ابراہیم نے رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو آمنا، امن والا. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور دور رکھ، بچائے رکھ مجھے بھی، وَبَنِيَّ اور میری اولاد کو، کس چیز سے؟ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ کہ ہم بتوں کی بندگی کریں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب یقیناً اس بت پرستی نے اضللنا
گمراہ کر دیا ہے کثیرم من الناس، بہت سارے لوگوں میں سے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فإنہ منی، پس جس نے میری اتباع کی فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی ان آیات پہ غور کیجیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الذی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین پیدا کی، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا، بارش برسائی، فاخرج به من الثمرات، اس کے ذریعے میوے پیدا کیے، پھل، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے۔ خانپور والو، تمہیں تو اس کا زیادہ مشاہدہ ہے کہ پانی برستا ہے اور مالٹوں کے باغ ہی باغ لگتے ہیں، کیونکہ یہاں کا مالٹا بڑا مشہور ہے۔ تو فرمایا پانی برسایا، اس کے ذریعے میوے اگائے تمہارے کھانے کے لیے، کشتیاں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں جو سمندر میں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ پاس تمہارے خانپور ڈیم ہے، دیکھ لو جا کے یہ نظارے۔ قرآن مقدس کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے انعامات ہیں، یہ میرے احسانات ہیں، یہ میری نوازشات ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اللہ نے تمہارے لیے نہریں مسخر کر دی ہیں، جدھر چاہتے ہو بند بنا کر نہریں نکالتے ہو۔ کتنی بڑی بڑی نہریں نکل رہی ہیں، جدھر چاہتے ہو لے جاتے ہو، جس زمین کو چاہتے ہو سیراب کر دیتے ہو۔ یہ میری نعمتیں ہیں، اگر میں پانی کو روک دوں برسنے سے، تمہاری نہریں یہیں رہیں خشک، کیا کرو گے؟ تمہارے ڈیم خشک رہیں، کیا کرو گے؟ باغ کھڑے ہی کھڑے خشک ہو جائیں، کہاں سے میوہ آئے گا؟ یہ اس رب کی فضل ہے، اس رب کا، یہ اس کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کر دیے۔ ہر روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے۔ چاند کبھی بڑھتا ہے تو 14ویں کا چاند مکمل، اور کبھی گھٹتے گھٹتے بالکل ٹوٹی ہوئی چوڑیا بن جاتا ہے۔ چاند اپنی منزل میں، سورج اپنی منزل میں جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج کو یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کی منزل میں آ جائے، اور چاند کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ سورج کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ ستاروں کو یہ طاقت نہیں دی کہ سورج چاند کا راستہ روک لیں، بلکہ فرمایا کل فی فلک یسبحون، یہ سارا کچھ جو ہے فی فلک، آسمان کی اس فضا کے اندر یسبحون، تیر رہے ہیں۔ کوئی باندھنے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی ٹیک دینے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی تھامنے والا نظر نہیں آ رہا۔ یہ ساری چیزیں یہ کس کی تھامی ہوئی ہیں؟ یہ کس نے مسخر کی ہیں؟ یہ کس کے انعامات ہیں؟ اچھا، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ دن میں جب تم محنت کرتے ہو،
مزدوری کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، تھک جاتے ہو، وہی ذات ہے وہ رات کی کالی چادر پورے جہان پہ اوڑھ کے تمہیں سکون کی نیند سلا دیتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ صبح پھر یکدم بندہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ سخر لکم اللیل والنہار، خدا را میری بات پہ توجہ کیجئے، یہ اللہ نے بڑی نعمتوں کا ذکر کیا اور اگلی نعمت فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، چاند تمہارے مانگنے کے بغیر پیدا کیا، ڈیوٹی پہ لگایا، سورج تمہارے مانگنے کے بغیر تمہاری خدمت پہ لگایا، ایسے ہی ہے، رات دن تمہارے کہنے اور مانگنے کے بغیر تمہاری خدمت پہ لگا دیے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو تم نے مانگی نہیں، بغیر مانگے دی ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، دونوں آیتوں میں ربط یہ ہے کہ کچھ نعمتیں بغیر مانگے میں نے دی ہیں اور بہت ساری نعمتیں تمہارے مانگنے سے تمہیں دیتا ہوں۔ ورنہ چاند تم نے مانگا تھا، سورج یہ تو بغیر مانگے ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے دیا ہے تمہیں ہر اس چیز میں سے جو تم نے اس سے مانگا۔ تو آیت کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں وہ بھی دیتا ہے جو تم مانگتے ہو اور وہ بھی دیتا ہے جو تم نہیں مانگتے ہو، بن مانگے بھی تمہیں دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کوئی 1 2 3 نہیں، یہ سورج چاند ستارے یہ تو اللہ نے صرف نمونہ بتایا ہے، ورنہ حقیقت یہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو لا تحصوها، خانپور والو تم اسے شمار نہیں کر سکتے ہو۔ پھر کہنے دو مجھے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو، تو پھر ان نعمتوں کی شکر کا حق کیسے ادا کر سکو گے؟ ایسے ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ علامہ ہندی نے اپنی کتاب رسائل میں عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں انسان جب سانس لیتا ہے تو اس میں بھی 2 نعمتیں ہیں۔ کتنی؟ جب صرف اندر لے کے گیا اس نے، سا لیا اندر گیا، یہ سانس کا اندر لے کے جانا، یہ بھی 2 نعمتیں ہیں۔ کیسے؟ اگر اللہ اندر نہ جانے دیتا تو یہ سانس اندر نہیں جا سکتا تھا، اس کا جانا بھی اللہ کی نعمت۔ اور اگر یہ جا کے ادھر ٹھہر جاتا، باہر نہ آتا، لوگ کہتے ہیں گیس جمع ہو گئی ہے، دماغ کو گیس چڑھ گئی ہے، اگر آنے نہ بھی دیتا ہے سانس کو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے باہر نہیں نکال سکتی، تو اس کا اندر جانا بھی نعمت اور باہر آنا بھی نعمت ہے۔ اچھا، تو ایک سانس میں کتنی نعمتیں؟ 2 نعمتیں خدا را بات کی طرف لانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اور ایک نارمل انسان دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ کبھی آپ نے گنے ہیں؟ گننے والوں نے گنے ہیں۔ ایک نارمل انسان 24 گھنٹوں میں 24,000 سانس لیتا ہے، اور ہر سانس میں 2 نعمتیں ہیں، تو 24,000 سانسوں کے ساتھ کتنی نعمتیں؟ 48,000 نعمتیں۔ اگر تمہیں صرف سانس کی نعمت کا شکر کہنے کو کہا جائے تو دن میں 48,000 مرتبہ شکر ادا کرو گے، تب جا کے صرف سانس کا شکر ادا ہوگا، جو کسی انسان کی بس کی بات، یہ اسی کی کرم نوازی ہے۔
تم شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں دی ہیں، اور بل کتنا ہے، شکر کتنا ہے، صرف ایک دفعہ کہہ دیں الحمدللہ، شکر کا حق ادا ہو گیا، صرف ایک دفعہ۔ لیکن افسوس ہم نعمتیں استعمال کر کر کے بھی الحمدللہ زبان پہ کسی کے نہیں آتا۔ کسی سے پوچھو کیا حال ہے، کچھ حال نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کتنی ناشکری کا جملہ ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً کافر انسان، گناہگار انسان، لظلوم بہت بڑا ظلم کرنے والا ہے اپنے اوپر، کفار بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ نوازتا ہے، گیت غیروں کے گاتا ہے، نوازشات اللہ کی طرف سے، اور گیت جا کے غیروں کے گاتا ہے، اور جب بھی کہتا ہے تو خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، پھر کسی اور کے گیت گاتا ہے، کہتے ہیں جی یہ فلاں سرکار کی کرم نوازی ہے، یہ سب کچھ ہمیں وہاں سے ملا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بہت بڑا ظالم ہے، کفار بڑا ناشکرا ہے۔ سب نہیں، سب ایسے نہیں، کچھ تو جو ہیں شکر گزار ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ اچھا، جب شکر کا تذکرہ، ناشکری کی مذمت، اور خانپور والوں ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں، مطالعہ کرتے کرتے ایک مقام پہ آیا ہوں، یاد رکھنا کمال کے جملے ہیں قرآن کے۔ قرآن مجید میں 5 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، کتنی؟ 5 چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن ان کے ساتھ استثناء کا بھی ذکر کیا ہے۔ کس کا؟ استثناء کا۔ آپ جھوم جاؤ گے، اللہ گواہ ہے۔ شکر کی فضیلت ذرا دیکھیے۔ پہلی چیز اللہ نے ذکر کی ہے رزق۔ سارا دن کہتے اللہ روزی میں برکت ڈال، اللہ کرے حلال روزگار ملے، مانگتے ہیں کہ نہیں؟ پہلی چیز رزق ہے۔ قرآن کہتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، دیتا ہے اللہ رزق، لیکن کس کو؟ جسے چاہتا ہے۔ استثناء ہے، یعنی جس کو چاہوں دوں، جس کو نہ چاہوں نہ دوں، استثناء ایک مشیت کا۔ دوسری چیز قرآن ذکر کرتا ہے مغفرت۔ مثلا قرآن کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ یغفر ما دون ذالک، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ سب کو لازمی معاف کرے گا، بلکہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، نہیں چاہے گا نہیں کرے گا۔ تیسری چیز حاجت، ضرورت۔ قرآن کہتا ہے فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، جب تمہاری کوئی ضرورت ہوتی ہے، مصیبت میں ہوتے ہو، اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، اللہ یہ پریشانی دور کر دے، اللہ فرماتے ہیں فَيَكْشِفُ، بس اللہ دور کرتا ہے، دور کرے گا، ماں وہ مصیبت تدعون الیہ، جس مصیبت کی طرف تم اللہ کو پکار رہے تھے، اللہ اس سے بچا۔ اللہ فرماتے ہیں میں دور کروں گا انشاء، کیا؟
اگر چاہوں، اگر اللہ چاہے تو دور کر دے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی چیز توبہ ہے، آپ توبہ کرتے ہیں، اللہ میری توبہ ہے معاف کر دے۔ قرآن کہتا ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ توبہ قبول کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، جس کی چاہے قبول کرے، جس کی چاہے نہ کرے۔ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز غنا، مالداری۔ قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، عن قریب، نزدیک ہے کہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مال دے دے گا، مالدار کر دے گا۔ لیکن ساتھ فرمایا انشاء، اگر وہ چاہے۔ 5 چیزیں ذکر کی، یہ دوں گا، اگر میری چاہت ہوئی تو دوں گا، نہ ہوئی نہیں دوں گا۔ لیکن ایک چیز ہے وہاں اللہ نے استثناء ذکر نہیں کیا، فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں لازماً زیادہ کروں گا۔ یہاں استثناء نہیں ذکر کیا کہ چاہوں گا تو زیادہ نہیں، بلکہ خامخواہ لازماً زیادہ کروں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ تو میں دوں گا۔ مطلب کیا ہے؟ شکر میں کمی تم نہ آنے دینا، نعمتوں میں کمی میں نہیں آنے دوں گا۔ اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے شاگرد کو، حضرت معاذ بن جبل کو ہاتھ سے پکڑ کے فرمائے یا معاذ واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم ہے میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ 2 دفعہ فرمایا، اور تیسری دفعہ فرمایا اے معاذ اوصی کا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میری یہ نصیحت یاد رکھ، جب بھی فرض نماز پڑھ لے تو نماز کے بعد یہ کلمات نہ بھولنے پائیں تجھ سے۔ وہ کون سے کلمات؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ کلمات بڑے کام کے ہیں، یاد کر لیجئے، بلکہ اکثر لوگوں کو یاد بھی ہیں، یہ پڑھ لیا کریں۔ فرمایا شکر کا تذکرہ، ناشکری کا شکوہ۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، پیچھے شکر کا ذکر، آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ جوڑ کیا ہے؟ ربط کیا ہے؟ ربط سنیے، مزہ ہی آ جائے گا۔ پہلے شکر اور ناشکروں کا ذکر کیا، اس آیت میں اللہ نے اپنے شکر گزار کا ذکر کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم میرا وہ بندہ ہے شاکرا لانعمہ، شاکرا لانعمہ، وہ میری نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ اس شکر گزار کا تذکرہ سنیے۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، دعا ہے خلیل اللہ کی، بڑی جامع دعا ہے۔ اے میرے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ کون سا شہر؟ شہر مکہ، اس کو امن والا بنا دے۔ پہلا حصہ دعا کا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ۔ جس طرح بچے ہوئے اس طرح آئندہ بھی بچا کے رکھ ہمیں۔ اچھا امن بھی ہو، پھر بندہ توحید کے اوپر کاربند بھی ہو، کتنا مزہ آتا ہے۔ شہر بھی امن والا اور ہو بھی رب کی توحید پہ سارے عمل پیرا۔ فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس،
اے اللہ اس بت پرستی نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. یہاں اصنام کہا ہے. اصنام کا معنی سمجھ لیجئے. اصنام ایک پتھر کی مورتی اور جثہ بنا کے اس کو پوجا جائے، یہ بھی صنم ہے. یا صورت کے بغیر ہو وہ بھی صنم ہے. بس. اور امام راغب نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ جو چیز آپ کو اللہ سے پھیر دے وہ صنم ہے. جو چیز آپ کو اللہ سے ہٹا دے. فرمایا اس بت پرستی نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی فإنک غفور رحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے. خلیل اللہ کی دعا قرآن ذکر کرتا ہے. میں اللہ کے حبیب کا جملہ بھی سنا دوں، مزہ ہی آ جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے پاک پیغمبر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے رو کر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن ذکر کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ ان تعذبهم فإنهم عبادک. اللہ اگر تو میری امت کے لوگوں کو عذاب دے تو بندے جو تیرے ہیں، تجھ سے کوئی پوچھنے والا، اور اگر تو بخش دے تب بھی تو زبردست حکمت والا ہے. اچھا. پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ کے خلیل نے فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ میرا ہے، وہ مجھ سے ہے. اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے. یہ دونوں نبیوں کی دعائیں پڑھنے کے بعد میرے پاک پیغمبر سجدے میں گرتے ہیں، روتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ رب امتی امتی امتی، رب امتی امتی. جبریل آتے ہیں. فرمایا ما یبکی کا، باوجود اللہ عالم الغیب ہونے کے پوچھتے ہیں آپ کیوں روئے ہیں میرے پیغمبر، کیوں روئے ہیں؟ فرمایا جبریل جا کے میرے رب سے کہہ دیجئے اپنے لیے نہیں، میں اپنی امت کے لیے رویا ہوں، اپنی امت کے لیے رویا ہوں. جبریل گئے، اللہ نے بھیج دیا واپس. فرمایا جا کے میرے پیغمبر سے کہہ دیجئے بس کیجئے، رونا ختم کیجئے. اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ. میرے پیغمبر ہم تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، تجھے ناراض نہیں ہونے دیں گے. تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، ناراض ہونے نہیں دوں گا. تو خیر اللہ کے خلیل فرماتے ہیں اللہ جو میرا تابعدار ہے وہ میرا ہے، جو نافرمان ہے تو بخشنے والا مہربان ہے. فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. میں نے وقت تو زیادہ نہیں لے لیا جی. فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو یہاں ٹھہرا دیا ہے دو کام کے لیے. ایک تاکہ وہ مرکز توحید میں رہیں، توحید کے مرکز میں داخلہ دلوایا ان کا، اور دوسری وجہ کہ وہ تیری نماز ادا کریں. قرآن ذکر کرتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار میں نے ٹھہرایا ہے اپنی اولاد میں سے کچھ کو بواد، ایسی وادی میں غیر ذی زرع،
جس میں کوئی کھیتی نہیں، کوئی فصل نہیں، بن کھیتی کے ہے، لیکن ٹھہرایا کیوں؟ عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس۔ وہ محترم گھر کون سا تھا؟ وہ حرم، مسجد حرام، کعبۃ اللہ۔ اس حرم میں آ کے میں نے ٹھہرایا ہے۔ ربنا کس لیے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگ رہا ہے؟ کس لیے ٹھہرایا؟ تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، جب توحید کا مرکز ہے، تیری توحید کے ساتھ عبادت کریں گے، اور جگہ بھی ایسی ہے کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی میوہ نہیں، پر دعا ایسی کہ اللہ ان کو لوگوں کے دل ادھر مائل کر دیں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کچھ لوگوں کے دل ادھر مائل کر دے۔ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، جو اس کی طرف آئیں۔ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے خلیل نے دعا یہ مانگی کہ اللہ لوگوں میں سے کچھ کے دل ادھر مائل کر، سب کے نہیں۔ اگر سب کی دعا کر دیتے تو یہودی بھی جاتے، عیسائی بھی جاتے، کافر بھی جاتے، لیکن سب کے دل مائل نہیں۔ جو مومن مسلمان ہوتا ہے اسی کا دل ادھر کیا ہوتا ہے؟ مائل ہوتا ہے، وہ جانا چاہتا ہے، اور جو ایک بار بھی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے بار بار آنے کی توفیق دی۔ اللہ ہم سب کو بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا اللہ لوگوں کے دل ادھر مائل کر۔ اور دوسری دعا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ روزی ان کو پھلوں کی دے۔ وہاں سبزہ نام کی چیز نہیں ہے، اور روزی کون سی مانگی جا رہی ہے؟ پھلوں کی۔ عجیب بات ہے، یہ مالک پر حسن ظن ہے۔ کیا ہے کہ اثر تو کوئی میوے کا نظر نہیں آ رہا، مالک پہ حسن ظن یہ ہے کہ اللہ روزی دے اور پھلوں کی دے۔ یقین کیجئے خلیل اللہ کی دعا ایسے قبول ہوئی ہے کہ آج اس شہر کے رہنے والے جو لاکھوں کی تعداد میں، وہ تو کھاتے ہیں، حج کے موسم میں جو 50-60 لاکھ اور بھی جاتے ہیں۔ جتنے لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی میووں کا اضافہ ہوتا ہے۔ موسم بھی نہیں دیکھا جاتا، ہر موسم کا میوہ ہر موسم میں دستیاب ہوتا ہے وہاں۔ اور جن لوگوں کو جانا نصیب ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سبزہ نام کی چیز نہیں، لیکن پھل دیکھو، سبزی دیکھو، تر و تازہ۔ یہ اللہ کے خلیل کی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ فرمایا لعلہم یشکرون، کیوں میوے آئیں، کیوں پھل آئیں؟ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ لوگ کیا کریں؟ شکر ادا کریں، تیری نعمتیں کھائیں، تیرا شکر ادا کریں۔ یہ کمال ہے سارا، تیری نعمتیں استعمال کریں اور تیرا شکر ادا کریں۔ ربنا، اے میرے رب، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، تو جانتا ہے جو ہم چھپائیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، ظاہر بھی جانتا ہے، مخفی بھی تو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ پر مخفی، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بیٹھے ہیں، مختصر سا یہ وقت تھا، ارادہ تو تھا مختصر سی باتیں کروں گا، لیکن آپ اتنی تعداد میں اچانک اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ سنا، مالک سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو قرآن و سنت سے وابستگی نصیب فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔